جناب کیلے رکھنے کا مدنی طریقہ، کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ، کہ عقل نہیں تو پھر موجہ ہی موجہ۔ تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا، قبلہ اس طرف ہے نا، تو اس کے اندر کون سی ایسی چیز تھی جس کا مذاق بنانا چاہیے کہ 6 ways to make your bananas last longer، اور سب سے پہلا طریقہ وہ یہ بتائے، ایک مولوی نے کتنی سائنٹیفک بات کی ہے، تم لوگوں نے اپنی تربیت کا ماتم شروع کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اصل میں مسئلہ تھا کیلوں کو قبلہ رخ رکھنے، ہاں یار اسے جامز لگ جانے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ مول لے لیتا ہے۔ اس فرمان کے تحت اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ احکامات جن میں مومن کی عزت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے تحت 2 چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وضاحت لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا، بڑی میمز بنائی گئیں اور بڑی ایسی باتیں کی گئیں۔ آج مکمل بات سنیے گا اور جانیے گا کہ ان میں حقیقت کیا تھی اور بیوقوفوں نے اپنی عقل کا ماتم کرتے ہوئے اس چیز کو کیا بنا دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز کو واضح کرنا بڑا اہم ہے کہ انسانوں میں سے صرف انبیاء ہیں جو کہ معصوم ہیں، بس ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، تو اللہ کے ولی بھی معصوم نہیں ہیں۔ ہم اگر ان کی کسی بات کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کوئی انہیں معصوم سمجھ کے دفاع کریں۔ ہم صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس خاص بات میں سمجھنے والوں کو اپنی عقلوں کا ماتم کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کسی مومن کی عزتوں کو یوں اچھالنا شروع کر دیں۔ بات کرنی ہے بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے۔ ان کے حوالے سے 2 ویڈیوز خاص طور پہ جن کو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دنوں کے بعد پھر سے کوئی نہ کوئی میمر پوسٹ کر دیتا ہے، جناب کیلے رکھنے کا مدنی طریقہ اور اسی کے ساتھ ساتھ کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ۔ یہ ویڈیوز آپ کی نظر سے بھی کئی بار گزری ہوئی ہوں، لیکن وہ پنجابی جاکھی دینا ہے کہ عقل نہیں تو پھر موجہ ہی موجہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا کا، جھوٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اتنا بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے۔ آئیے جناب کیلے رکھنے کے حوالے سے اصل میں بات کیا بیان کی گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس کو بیوقوفوں نے کس سینس میں لے لیا۔ آئیے ذرا مکمل ویڈیو دیکھیے، اور مجھے یقین ہے کئی دوستوں کے ذہن تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینے سے بالکل صاف ہو جائیں گے، اور جن کے ذہنوں میں کوئی بات رہ جائے گی اس کو بعد میں ذرا ہم کلیئر کر دیں گے۔ سنیے جناب ذرا مکمل بات۔ میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ باپا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل وہ کیلے ہیں نا، دیکھو بیٹے یوں رکھیں گے نا تو یہ وزن سے یا یہ دب کر تو پچک جائیں گے، تو کالا حصہ ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، تو کوالٹی نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا اگر یہ ٹھیلے والے بیچنے والے اس میں یوں رکھتے ہیں، اگر وہ کرے تو یوں رکھتے ہیں۔ تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا، قبلہ اس طرف ہے نا، تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے۔ احترام کی نیت کریں گے، کعبے کی تعظیم کی، تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ کر کے کیلے لیے جیسے، تو اس کو ڈوری میں ڈال کر کہیں مطلب مناسب جگہ پر لٹکا دیں، تو اس سے یہ مزید اس کی کوالٹی برقرار رہے گی اور ڈیمیج نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ نا اب یہ لٹک کر اب رخ بھی اس کا میں نے قبلے کی طرف کر دیا، یہ اس کا منہ جو ہے نا، تو اس طرح کے آپ ضرورت توڑ دیا۔ ویسے رکھنا ہو نا اس کو تو یہ یہاں سے جڑ سے کاٹنا چاہیے، ڈنڈی نہیں کاٹنی چاہیے، ورنہ یہ کھلا ہو جائے گا، جراثیم وغیرہ اس پہ لگ سکتے ہیں۔ تو یوں، اور ویسے کھانا ہے تو یوں کر کے یوں نکالیں گے نا، تو جیسے
बिस्मिल्लाह। ये आप खाना ये नहीं, और अगर काटना दूर हो तो छुरी से काटना पड़ेगा, जड़ सफेद, तो फिर बोले आप करते हैं इसको, तो इसका ये कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वही आपको जनाब, अब इस वीडियो को मुकम्मल देख लेने के बाद आप बताइए कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसका मजाक बनाना चाहिए। सबसे पहली बात ये की गई कि केलों को यूं ना रखा जाए, वो दबने की वजह से ख़राब हो सकते हैं। अब इसमें कोई लॉजिकल बात है। और इसी के साथ साथ अगली बात ये कही गई कि जनाब इनको बेहतर ये है कि लटका लिया जाए। ये बात अगर बानी दावत इस्लामी दावत फ़कातुल आलिया कहें तो फिर तो मीमर्स बनाए इस चीज़ का मजाक, और कई लोग इस चीज़ को बार बार पोस्ट करें। लेकिन अगर यही बात रीडर्स डाइजेस्ट ने कही हुई हो कि 6 ways टू मेक योर बनानाज लास्ट लॉन्गर, और सबसे पहला तरीका वो ये बताए हैंग योर बनानाज, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, वो कहे जनाब केलों को अगर लटका लिया जाए तो ये इनकी उम्र जो है ये ज़्यादा देर तक जो है सही रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से एक इथिलीन गैस जो है वो निकलती है उसके स्टेम्स में से, तो अगर इसको लटका लिया जाए तो उसके जो निकलने की स्पीड है वो कम हो जाती है। इसी वजह से वो इथिलीन गैस ही की वजह से केलों के ऊपर चितरी पड़ती है, यानी कि केले पकते हैं उसी की वजह से। तो अगर लटका लिया जाए तो उस वजह से ये जो प्रोसेस है ये स्लो हो जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। अरे अकल के अंधो, तुम्हें तो इस बात के ऊपर सोचना चाहिए था कि जनाब एक मौलवी ने कितनी साइंटिफिक बात की है, लेकिन बजाय इस चीज़ की तरफ लेके आने के तुम लोगों ने अपनी तरबियत का मातम शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। और इसी के साथ साथ आगे जनाब इसी किस्म की बात wentbananas.com उसने भी की है, द साइंस बिहाइंड हैंगिंग बनानास। उन्होंने पूरी की पूरी पीछे लॉजिक बयान की है कि केलों को लटकाने की वजह से क्यों ये ज़्यादा देर तक चलते हैं। इसी के साथ साथ www.today.com वो कहते हैं 6 easy hacks to keep bananas from ripening too fast। केलों को बहुत जल्दी पक के वो ख़राब होने से बचाने के लिए 6 तरीक़ाकार उन्होंने बताए। और सबसे पहला तरीका हैंग देम अवे फ्रॉम अदर प्रोड्यूस, कि दूसरी चीज़ों से अलग करके, दूसरे फलों से अलग करके उसको किसी जगह के ऊपर लटका दिया जाए। तो जनाब ये बात अगर इन साइट्स के ऊपर और साइंटिफिकली एक बात प्रूवन हो तब तो मजाक आप लोग नहीं बनाते, लेकिन अगर यही बात कोई मोमिन कोई मौलवी कर दे तो आप लोगों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ असल तकलीफ क्या थी? असल में मसला था केलों को किबला रुख रखने का, और इस हवाले से कई दोस्तों को भी बड़ा मसला हुआ, यार ये क्या बात थी केलों को किबला रुख रखना। अल्लाह के बंदो, अगर कोई शख्स अपने रिज़्क़े हलाल से लाया हुआ फल उसका रुख इस नीयत से किबला रुख कर दे कि यार इधर कोई मैं मुंह करके नमाज पढ़ता हूँ, इधर ही वो घर है जिसे अल्लाह ने बैतुल्लाह फरमाया, तो क्या उसे सवाब नहीं मिलेगा? किस नीयत का? ना वो इसे फ़र्ज समझे ना वाजिब समझे, सिर्फ अपने लिए, अपने एक दिल की कैफियत में कि यार मैंने जो है ना वो इसको, अपने इस फल को, अपने इस शॉपर को, अपनी इस चीज़ को किसी भी रुख पे तो रखना है ना, तो मैं इधर को रख देता हूँ। और अल्लाह पाक का कुरान मजीद में फरमान, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, उनका जो अदब करता है, उनका एहतराम करता है, ये दिल के तकवा से है। वो दिल का मुत्तकी बंदा जो है वो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है। तो क्या काबा अल्लाह की निशानी नहीं? एक बंदा है जो कि अपने जहन में रखता है कि काबा किधर है, मैंने ध्यान रखना है, किसी चीज़ की पीठ उधर ना हो, मैं खुद उधर को पीठ ना करूं, अपनी अपनी सही करता है, अपनी तई कोशिश करता है, तो क्या इस नीयत का उसे अजर नहीं मिलेगा? वो बड़े बड़े तौहीदी लोगों ने इसके ऊपर मजाक बनाया, जो अपने आप को बड़ा तौहीद का चैंपियन कहते हैं, वो जो जिसकी ये तौहीद हो कि भाई वो अपने रिज़्क़े हलाल से कमाए हुए केले का रुख भी किबला रुख करे कि ये है वो समत जिस समत बैतुल्ला है, तो क्या उसे अजर नहीं मिलेगा? और कैसी बेवकूफ़ों वाली बात हो जो इस चीज़ का मजाक उड़ाए। सोचने की बात तो ये है कि आप वालिदैन की तरफ पीठ करके नहीं बैठते, आप अपने किसी बड़े की तरफ पीठ करके नहीं बैठते। अगर कोई सिर्फ इसी नीयत से कि मैं काबे की सिमत का अदब कर रहा हूँ, उस नीयत से अगर वो अपने फल का रुख उधर को कर दे, तो इस चीज़ में क्या तकलीफ़ होगी?
ہاں یہ بات ضرور ہے، نہ اسے فرض سمجھا جائے، نہ ہی اس کو واجب سمجھا جائے، نہ سنت موقدہ سمجھا جائے، صرف اس حد تک کہ یار میں اس گھر کا ادب کر رہا ہوں جسے میرے اللہ نے بیت اللہ فرمایا۔ اور لاسٹ میں ایک بات کی گئی کہ بھئی کھانے ہیں تو اس کو ویسے ہی اتار لیں، اگر آپ نے کہیں اور لے کے جانے ہیں تو پھر آپ کاٹ لیں، اوپر سے کاٹ لیں اس کو۔ اب بتائیے اس کے اندر بھی کوئی بات ایسی ہے؟ یہی بات آپ کو کوئی ڈاکٹر بتائے تو آپ نے ہاں یار اسے جامز لگ جانے تھے اگر ہم اس طریقے سے اتار لیتے۔ تو یہی بات اگر کوئی مولوی بتا دے تو آپ لوگوں کے پیٹ میں عجیب قسم کا مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب کھیرا کھانے کا مدنی طریقہ بتایا جی۔ اچھا جی، آئیے ذرا وہ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی گئی تھی اور اس کو کس طرح سمجھ لیا گیا۔ سنیے ذرا۔ بولے کھیرا بیچارا اتنا پیارا پیارا، اور اس کو پیارا کون نہیں بولے، سبز سبز ہے۔ اب اس بے ضرر کھیرے کو اس کو بس وہ لگے رہتے ہیں، چھیلتے رہتے ہیں، اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ ان کی عجیب منطق الٹی ہے کہ یہی سبز رنگ سر پہ چڑھاتے ہیں، یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا ہی نہیں کانپتا، پھینک دیتے۔ چھلکا ہوتا ہے نا اس کے اوپر، بچے بھی نہیں کھاتے۔ ہاں آپ کھاؤ گے تو بچے کھائیں گے، بچے نقل کرتے ہیں۔ تو جناب کیا کھیرے کے چھلکے کے اندر غذائیت نہیں ہوتی؟ اور کتنی ہوتی ہے اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیوکمبر پیلز آر رچ ان فائبر اینڈ کنٹینز منرلز لائک میگنیشیم، پوٹاشیم اینڈ سلیکا۔ اور سلیکا کیا ہے؟ وہ جناب آپ کے مسلز کے لیے اور بونز کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ وٹامن کے ہوتا ہے کھیرے کے چھلکے کے اندر۔ تو اگر اس کھیرے کو چھیلنے سے روکنے کے لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ یار تم لوگ اس کو نہ چھیلا کرو، تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اسی کے ساتھ ساتھ سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ جو کھیرے کا چھلکا ہے اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن جسے قبض کے مسائل کہتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ہڈیوں کے اتنے سارے مسائل ہیں، وٹامن کے اس میں ہے، پوٹاشیم اس میں ہے، میگنیشیم اس میں ہے۔ تو یار تم لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یار اس مولوی میں کتنی سینس ہے، کتنی سائنس پتہ ہے اس کو، لیکن وہ نہیں کہی گئی۔ اور عجیب و غریب قسم کی جو نا وہ ہوٹنگ اور عجیب و غریب قسم کی میمز بنانی شروع کر دی۔ اب آخر میں رہی بات وہ ہرا چھلکا ہونے کے حوالے سے کہ بھئی ہرا چھلکا ہے، جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں وہ بھی اس کو باسکٹ میں پھینکتے ہیں، اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ ان کی عجیب منطق الٹی ہے کہ یہی سبز رنگ سر پہ چڑھاتے ہیں، یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا ہی نہیں کانپتا، پھینک دیتے۔ اس حوالے سے ایک پہلو تو وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اللہ کی نشانیوں کی، جو کہ روضہ پاک بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر بھی شعائر اللہ ہے، اس کے احترام کے حوالے سے اگر کوئی نیت کر لے تو یقیناً وہ اس چیز میں اجر پائے گا۔ لیکن اپنے اوپر ایسی چیزوں کو لازم کر لینا، کوئی بندہ اپنے حوالے سے سوچ لیتا ہے کہ جناب میں یہ کام اس انداز میں نہیں کروں گا، میں ہرے رنگ کا جوتا نہیں پہنوں گا، یا میں ہرے رنگ کا یوں احترام کروں گا، تو اس چیز کو اپنی حد تک تو انسان اپنے عشق کے اندر، اپنی محبت کے اندر تو اپنے اوپر ایک چیز کو لاگو کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کو دوسروں کے لیے لازم کرنا، یہ دوسروں کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتا ہے۔ کیونکہ ہرے رنگ کی گھاس ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، ہرے رنگ کا ہی کھیرا ہے جس کو ہم نے کھانا ہے، اور بھی کتنی ساری سبزیاں جن کو کھایا جاتا ہے۔ اس لیے رنگوں کے حوالے سے ایسی قیودات لگانے کے اندر ضرور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ شریف کے اندر نہ تو جوتا پہنے اور نہ ہی سواری پہ سوار ہوں کہ کہیں میرا جوتا یا کہیں میرے سواری کے پاؤں ایسی جگہ پہ نہ لگ جائیں جہاں میرے آقا کا قدم اطہر لگا ہو، لیکن یہ محبت ہے ان کی اپنی اور لاگو ہے اپنے اوپر۔ کبھی ان کے حوالے سے یہ نہیں آتا کہ امام مالک نے کسی دوسرے کے اوپر اس چیز کو لازم کیا ہو کہ بھئی تم جوتا کیوں پہنتے ہو، تم سواری پہ سوار کیوں ہوتے ہو۔ وہ خود تو مدینہ شریف سے باہر جائیں قضائے حاجت کے لیے بھی، لیکن جو ادھر ہی قضائے حاجت والا معاملہ کر لیتے تھے، کبھی انہیں نہیں کہا کہ یار تم باہر کیوں نہیں جاتے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو اپنے اوپر، اپنے عشق کے اندر، اپنی محبت کے اندر اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کے اندر
خود پہ لاگو کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، لیکن ایسی چیزوں کو پبلک ڈومین میں بیان کرنے سے کچھ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے۔ ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔